السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کتاب الطہارت باب المیہ حدیث نمبر 10 وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء اعرابی فبال فی طائفۃ المسجد فزجرہ الناس فنہاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما قضى بوله امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذنوب من ماء فاحرق علیہ متفق علیہ۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی دیہاتی مسجد میں آیا اور اس نے مسجد کے طائفۃ المسجد مسجد کے کنارے میں اس نے پیشاب کر دیا۔ بول جو ہے عربی میں بول پیشاب کو کہتے ہیں۔ فزجرہ الناس، لوگوں نے اس کو ڈانٹا اور اس کی طرف دوڑے۔ فنہاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو منع کیا کہ اسے ڈانٹے نہ، اسے روکے نہ، اس سے جو کر رہا ہے اسے کرنے دیں۔ فلما قضى بولہ، جب وہ اب پیشاب کرنے سے فارغ ہوا، امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا بذنوب من ماء، ایک پانی کی بالٹی بہانے کا، ایک روایت میں ہے بدلوین، ایک بالٹی بہانے کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی کا ڈول بہانے کا حکم دیا۔ فاحرق علیہ، اور وہ اس کے اوپر پانی کی ایک ڈول، ایک بالٹی پانی کی گرا دی گئی۔ اس حدیث کی سب سے پہلے ہم راوی کے حوالے سے جاننا چاہیں گے۔ راوی بیان کرنے والے اس حدیث کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص خادموں میں سے خاص ہیں، اور 20 سال سے زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خدمت میں گزاری انہوں نے۔ ان کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نبی علیہ السلام کے لیے خدمت گار کے طور پر پیش کر کے سعادت حاصل کی۔ مدینہ میں آخری سانس تک خدمت کرتے رہے۔ ابو حمزہ ان کی کنیت تھی، اور خزرجی صحابی، ان کا لقب خزرجی تھا، اس اعتبار سے کہ خزرج قبیلے کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ اسی طرح آپ کی وفات 91 ہجری کو آپ فوت ہوئے، اور بصرہ میں ہی آپ مدفون ہیں۔ اس حدیث کی مختصر سی اگر وضاحت کی طرف چلیں تو ہمیں بہت سارے احکام و مسائل واضح ہوتے ہیں۔ ایک تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہی حدیث ترمذی نے بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، اسی طرح کی حدیث، اور اسے حسن اور صحیح قرار دیا۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہوئی کہ آدمی کا پیشاب ناپاک ہے۔ امت مسلمہ کا اس پر اجماع ہے، نیز یہ بھی کہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ بھی کہ زمین اگر ناپاک ہو تو پانی سے وہ پاک ہو جاتی ہے۔ اب زمین خواہ وہ سخت ہو یا نرم ہو، اب وہ کسی طرح کی بھی زمین ہو، اس کے اوپر پانی بہا دیا جائے تو وہ زمین پاک ہو جاتی ہے۔ اس کے پاک ہونے کے لیے پانی اسے کفایت کرتا ہے۔ مزید اس حدیث سے مسجد کی ایک عظمت اور احترام بھی معلوم ہوئی۔ اسی طرح ایک ناداں آدمی کے ساتھ نرمی کرنا، سختی سے پیش نہ آنا، ہمیں یہ بھی معلوم ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق بھی ہمیں معلوم ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نہایت عمدہ اخلاق کے حامل تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم بھی اخلاق والی، کہ جو صحابہ اسے ڈانٹ رہے تھے اور اسے روکنا چاہ رہے تھے تو نبی علیہ السلام نے ان صحابہ کو منع کر دیا کہ ایسا نہ کریں۔ تعلیم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہی تھی، کیونکہ کوئی بھی جانور یا کوئی انسان جب وہ پیشاب کر رہا ہو اور اگر اسی وقت اپنے پیشاب کو روک لے تو اسے کئی طرح کی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں، گردے کی بیماری یا اور بھی کئی ایک ایسی اس طرح کی بیماری۔ تو پیشاب کرتے وقت کسی کو پیشاب کرنے سے نہ روکا جائے، یہاں تک کہ مسجد کے اندر اگر کوئی پیشاب کر رہا ہے تو اس کو فارغ ہونے کے بعد حسن اخلاق اور طریقہ کار اور تعلیم اور تربیت یہی ہے کہ وہ اس کو اس کے بعد آرام سے سمجھائے کہ یہ مسجد ہے، اس مسجد کا یہ احترام ہے، یہاں پر یہ کام نہیں کرتے، یہاں پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہاں پانی کا ڈول بہا دیا جائے۔ بعض اوقات ہم مسجد کی انتظامیہ ذرا سی بات پر اتنا بڑا ہنگامہ اور ہلہ گلا اٹھا لیتے ہیں اور مسجد کو سر پر اٹھا لیتے ہیں اور لڑائی جھگڑا کر کے مسجد میں آنے والے لوگوں کو متنفر کرتے ہیں اور فتنے میں ڈال دیتے ہیں کہ وہ مسجد میں آنے سے گریز کرتے ہیں، مسجد میں آنا چھوڑ دیتے ہیں۔
تو یہ حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پر واضح دلیل ہے کہ یہ تربیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نہیں، یہ تعلیم، یہ طریقہ، یہ اسوہ حسنہ نبی علیہ السلام کا نہیں، بلکہ آپ علیہ السلام کا اسوہ حسنہ کتنا ہی اعلیٰ ہے، عمدہ ہے کہ پیشاب کرنے والے کو پیشاب کرنے دیا، اس کے بعد اس کے اوپر پانی بہا دیا اور اسے اچھے طریقے سے سمجھا دیا، اور اس کے ڈانٹنے والوں کو بھی منع کیا، روکنے والوں کو بھی منع کیا کہ اسے ابھی نہ روکیں۔ اور یہ حدیث سے ہمیں اس طرح کے احکام مسائل ثابت ہوئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ میں نے اور آپ نے جو سنا قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور آگے کما حق کہو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔